ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 پر ہم سب غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف دیدہ ہے. فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں خانہ کعبہ کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہرے کو اس طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ اگر لے آئیں تمام نشانیاں اہل کتاب کے لیے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضهم بتابع قبلتہ، اور ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلام چاہتے تھے کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا، تو اس وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ یہی قبلہ رہے. لیکن اللہ کی حکمت تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اور اس بات پہ بڑے یہودی خوش ہوئے تھے کہ چلو آج انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کیا، کل کو ہمارا دین بھی یہ اختیار کر لیں گے. لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. نبی کی بھی یہ خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پھیر دیا یا ہم آپ کو پھیر دیں گے. تو یہ بات اس قرآن کریم میں اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اور اللہ نے کہا ہم ضرور پھیر دیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر آپ پھیر لیں جہاں پر بھی ہوں، آپ مکے میں ہوں یا جہاں کہیں بھی ہو. یہ پہلا حکم تو مکے والوں کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اپنے چہرے کو یا اپنے رخ کو پھیر لیں کعبۃ اللہ کی طرف. اس کے بعد اللہ نے کہا جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اب پوری دنیا کے لیے تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی انسان ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس پر یہودیوں کو بڑا دقت ہوئی کہ یہ پھر سے پھر گئے اپنے اس خانہ کعبہ کی طرف. ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ اچھے سے جانتے ہیں، یہ حق ان کو معلوم ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور ان کا رب صحیح راستہ بتانے والا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ مانتے نہیں تھے تو اللہ نے کہا جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کریں. یعنی کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کریے کہ کچھ دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے، کچھ آپ اور کچھ دن آپ ہمارے دین پہ چلیے گا. کچھ اس طرح کا وہ مسئلہ کرنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر یہ آیت نازل کی کہ اللہ نے کہا چاہے آپ کچھ بھی کوئی بھی نشانی بتا دیں ان کو، چاہے جتنا بھی آپ ان کو بتا دیں، یہ مانیں گے نہیں اور نہ ہی یہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کریں گے.
اور یہ جب آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا کرنے کا بھی کوئی سوال اب نہیں ہے، جبکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اور کوئی کسی کے قبلے کی طرف یہ لوگ آپس میں بھی جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، جیسے کہ نصارہ ہیں اور یہودی ہیں، یہ بھی اپنا اپنا ان کا الگ قبلہ ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے خواہش کی پیروی نہیں کریں کہ یہ جو بھی باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو ہم ایسا کریں گے، تو ایسا کچھ مت کریں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے سرکش لوگ ہیں، تو اس لیے اب آپ ان کے حساب سے یا ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ بے انصافی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو اوپر رکھنا ہے، نہ کہ انسان کی خواہش کی پیروی، یا انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضرور نازل یہ ہوا، لیکن یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین اپنا بتا دیا اور ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی انسان پھرتا ہے اور ان کے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو پھر وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ایسی چیزوں سے، کیونکہ یہ فتنہ دجال ہے۔ آج کل آپ دیکھیں یہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ انسان کنفیوز ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن جو بھی انسان اس قرآن کریم کو سمجھتا ہے اسے حقائق پتہ چل جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا، یہی یہودی، یہی سرکش لوگ کہ جو ناشکرے تھے ہمیشہ کے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو ہمیشہ جھٹلایا اور اس پر عمل نہیں کیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، اگر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، تو ہم ایمان والوں پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے ہی حکم کو مانیں، بھلے ہی دوسرا انسان کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ انسانوں کے حساب سے ہمیں نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے حساب سے چلنا ہے، اللہ کے حکم کے حساب سے اور اس کی رضا کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی۔ لیکن آج کل انسان اللہ کے حکم کو کنارے کر رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات اور جو دنیا میں جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس راستے پر وہ چل نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے، اس نے خود اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے دے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے دے اللہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا اور اللہ کے حکم پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، نیک عملوں کی توفیق دے، ہمیں کہنے سے زیادہ آپ سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔